قال الم اقل لک، انہوں نے کہا، خضر بولے علیہ الصلوۃ والسلام، اور انہوں نے کہا انکا بلا شبہ تو لن تستطیع معی صبرا، میرے ساتھ نہیں ٹھہر سکتا. آپ میرے بولے، وہ کہنے لگے کہ میں نے تجھے نہیں کہا تھا کہ تو میرے ساتھ نہیں رک سکے گا. دوسری مرتبہ ہو گیا. پہلی مرتبہ تو انہوں نے کہا بھول گیا تھا، اور یہ جو دوسری مرتبہ کیا ہے یہ جان بوجھ کے کیا ہے. یہاں کوئی نہیں کہا کہ میں بھول گیا ہوں، یہ جان بوجھ کے انہوں نے کیا. قال الم اقل لک انک لن تستطیع معی صبرا، کیا میں نے نہیں کہہ دیا تھا کہ آپ میرے ساتھ نہیں ٹھہر سکیں گے؟ قال موسیٰ علیہ السلام بولے اور کہا ان سألتک عن شیء، اگر میں سوال کروں عن شیء کسی بھی چیز کے بارے میں، یعنی یہ جو عجیب و غریب واقعات ہو رہے ہیں نا، ایک کشتی کا توڑنا، ایک اس کو قتل کرنا، اور اب کوئی بھی چیز ان عجیب چیزوں میں سے بعدہ، اس کے بعد فلا تصاحبنی، آپ مجھے اپنے ساتھ نہ رکھیے. یہ تیسرا واقعہ یعنی اگر پیش آ جائے، دوسرا جان بوجھ کے کیا اور تیسرا رخصت کا سلام ہے کہ حضرت اب میرے ساتھ، مجھے اپنے ساتھ نہ رکھے. موسیٰ علیہ السلام بھی سمجھ گئے کہ ان کے ساتھ رہنا کچھ آسان چیز نہیں. قد بلغتا، آپ پہنچ چکے ہیں، من لدنی، میری طرف سے عذرا، آپ میری طرف سے بہت عذر پہ پہنچ چکے ہیں. میری طرف سے جو الزام کا موقع ہو سکتا تھا، میری طرف سے جو معذرت کا موقع ہو سکتا تھا، اب ختم ہو گیا. اب معذرت کی کوئی بات نہیں ہے. آپ نے بہت کچھ ہماری باتوں کو برداشت کر لیا، اور آپ بس اس کے بعد مجھے ساتھ نہ رکھیے گا. بخاری میں آتا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کاش میرے بھائی موسیٰ علیہ السلام صبر کرتے اور کچھ دیر اور رہتے تو ہمیں اس دنیا کی اور بھی اچھی چیزیں پتہ چلتی. فانطلقا، وہ دونوں چلے، حتیٰ یہاں تک کہ اذا اتیا، وہ دونوں پہنچے ہیں اہل قریۃ، ایک بستی والوں کے پاس، ایک گاؤں کے لوگوں کے پاس. نستطعما، اور ان دونوں نے کھانے کو مانگا. یہ دونوں نے کھانے کو مانگا، اس کا مطلب یہ ہے کہ پرانے زمانوں میں جب یہ نہیں ہوتی تھیں سرائے اور یہ ہوٹل اور یہ سارے نظام نہیں ہوتے تھے، تو گاؤں میں جو مسافر جایا کرتے تھے کسی شہر میں، بستی میں، تو شہر والوں کا حق بنتا تھا کہ انہیں کھلائیں، اور ان کا بھی حق بنتا تھا کہ شہر والوں سے کھانا لے لیں. یہ کوئی مانگنا وہ نہیں تھا جو فقیری اور مسکینوں کا مانگنا ہے. یہ تو اب یہ چیزیں ختم ہو گئیں، وگرنہ ابھی کچھ عرصہ پہلے تک بھی گاؤں دیہات میں مغرب کی نماز کے بعد پوچھتے تھے کہ بھی کوئی مسافر ہے تاکہ اس کے لیے کھانے کا بندوبست کر دیں، رہائش کا بندوبست کر دیں. یہ اسی لیے تھا کہ پرانے زمانے میں بڑا مکارم اخلاق میں سے گنا جاتا تھا کہ مسافر آئے، انہیں کھانا کھلایا، اپنے پاس رکھا، ان کی کچھ خدمت کی. یہ ساری چیزیں شرافت کے مرتبے کی سمجھی جاتی تھی. یہ تو اب کچھ عرصے سے ہوٹلوں کا شروع ہو گیا، اور یہ وہ، وگرنہ پچھلے وقتوں میں یہ کہاں ہوتا تھا. اور اسی طرح کھانا مانگنا، کھانا کھانے کے لیے طلب کرنا، اس کے اپنے اپنے درجے. فقہا کہتے ہیں کھانے کا مانگنا بغیر وجہ کے، جبکہ کوئی انسان اس کے پاس کوئی سبب نہ ہو، یہ حرام. دوسری وجہ وہ یہ بیان کرتے ہیں کہ اگر کوئی کھانا اس لیے مانگے جیسے اپنے گھر میں تو بالکل ٹھیک ہے، مباح ہے، جائز ہے. اور کئی فقہا کہتے ہیں کھانا مستحب ہے مانگنا، اور مستحب وہاں کہتے ہیں کہ کھانے کے مانگنے میں ثواب ہے جہاں اپنے دوست پہ کسی سے محبت ہے، تعلق ہے، رشتہ داری ہے، اس کا اظہار کرے کہ آپ کے یہاں کھانا نہیں کھایا، تو اس سے اس کے دل میں خوشی پیدا ہوگی اور اس محبت کا اظہار ہوگا. وہ کہتے ہیں اس اظہار کی وجہ سے کھانے کی تمنا کرنا یہ مستحب، ثواب کی بات. امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ گئے تھے مصر میں، اور امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ سے ایک آدمی کو بڑی محبت تھی، وہ تھا بھی بڑا رئیس. اس نے حضرت کو بلایا، اور یہ عروج کے دور کی بات ہے مسلمانوں کے، اور اس کا 1 ہفتے بعد آپ آئیں گے، اور 300 کھانے اس نے تیار کروائے. وہ بھی ایک رئیس تھا. اور جب امام رحمۃ اللہ علیہ گئے اس کے گھر میں، تو وہ جو نوکر تھا اس نے فہرستیں لا کے رکھی، اور ابھی یہ آدمی آیا نہیں تھا خود. تو امام شافعی رحمۃ اللہ نے پوچھا کہ کیا پکا ہے؟ اس نے فہرستیں پیش کر دی. اس کا حضرت یہ سب آپ ہی کے اعزاز میں ہیں، آپ بھی ہیں اور اتنے 100 مہمان اور بھی بلائے ہیں آپ کی وجہ سے.
تو امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ نے قلم لے کے اس کھانے میں ایک کا اضافہ فرما دیا اور فرمایا یہ بھی پکاؤ. تو وہ اتنا خوش ہوا کہ جیسے پاگل ہو گیا. اس نے اپنے جتنے غلام نوکر تھے سب کو جمع کیا, 10,000 ہزار اس زمانے کے دینار پیش کیے اور انہوں نے کہا تم سب آزاد ہو, اس لیے کہ تم نے ایسے آدمی سے میرے لیے لکھوا لیا ہے جو آدمی کبھی نہیں بولتا, کوئی طلب کوئی تمنا ہم نے سنی نہیں, اور انہوں نے اپنے قلم سے لکھ دیا کہ یہ چیز کھانی. ایسے لوگ تھے. یہ محبت کی باتیں ہیں, آپس کے تعلق کی باتیں ہیں نا. اور اسی طرح دوسری طرف کس کو دینا جائز ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا کہ وہ لوگ جن کا قرائن سے پتہ چل جائے کہ انہیں پیسے کی ضرورت ہے ان کو دینا چاہیے. اور اسی طرح ایک جگہ حدیث میں یہ بھی آیا ہے کہ تم لوگوں کی مدد کرو اگرچہ وہ گھوڑے پہ سوار ہو کے آئے. تو مطلب یہ ہے کہ وہ تمہیں دیکھنے میں گھوڑے پہ سوار نظر آ رہا ہے نا, ممکن ہے کہیں سے مانگ کے آیا ہو یا اپنی عزت اپنا بھرم رکھ رہا ہو, تم لوگوں کی مدد کرو. ہے تو بحث فقہا کی, لیکن ایک بات اس سے بھی اوپر اٹھ کے سوچنی چاہیے کہ ہم لوگ کئی مرتبہ سوچتے ہیں کہ اس کا حق بنتا ہے یا نہیں, یہ ہٹا کٹا ہے, یہ ایسا ہے, اسے کیوں دے دیں, کسی اور جگہ کیوں نہ خرچ کر دیں. لیکن سوچنا یہ بھی چاہیے کہ اگر حق لوگوں کا دیکھ کے ہی تقسیم ہونی ہے تو قیامت میں اپنے ساتھ ایسی تقسیم ہوئی تو پھر کیا ہوگا؟ اگر وہ یہ کہیں کہ تیرا جو حق ہے تمہیں بھی دیتے ہیں تو پھر آدمی کہاں جائے گا؟ تو انہوں نے فرمایا نستطعما, اللہ تعالیٰ نے کہ ان دونوں نے کھانا مانگا, اہلہا, کہاں سے کھانا مانگا؟ اس بستی والوں سے. یہ بستی کون سی تھی؟ انطاکیہ. بعض کا خیال ہے انطاکیہ تھی, بعض کہتے ہیں وہیں کی کوئی قریب بستی تھی, لیکن کوئی تعین نہیں ہو سکا. فابوا, تو انہوں نے کیا کر دیا؟ انکار کر دیا. حضرت خضر علیہ الصلوۃ والسلام کے بارے میں تیسری رائے خیال نہیں رہا, وہ یہ بھی ہے کہ حضرت خضر علیہ السلام جو تھے یہ فرشتے تھے. کچھ لوگوں نے اس پہ بھی لکھا ہے اور تنقید کرنے والوں نے اس پہ بھی زبردست تنقید کی ہے, لیکن وہ کہتے ہیں کہ فرشتے تھے کیونکہ کوئی انسان ایسے کام کر نہیں سکتا کہ مار دے, قتل کر دے, دوسرے کے پیسے, دوسرے کی ناؤ جو تھی اس کو ایسے کر دیا. یہ چیزیں وہ کہتے ہیں کوئی نہیں کر سکتا, یہ فرشتے تھے. اللہ نے جس طرح زمین میں اور لوگوں کو فرشتوں کے ذریعے کام چلاتے ہیں, اسی طرح خضر جو تھے یہ در حقیقت فرشتے تھے, انسان تھے ہی نہیں. اور اس پہ مفسرین نے مستقل مباحث لکھی ہیں, لیکن ساری باتیں یہاں آ کر ختم ہو جاتی ہیں جب یہ ہے نا کہ نستطعما, ان دونوں نے کھانا مانگا, تو اگر وہ فرشتے تھے تو فرشتے تو کھانا نہیں کھایا کرتے, یہ کیسے فرشتے تھے؟ اور اگر انہیں فرشتے مان لیا جائے تو دو چیزیں آتی ہیں. ایک تو قرآن نے آگے چل کے کہا کہ فالمدبرات امرا, اور ہمیں قسم ہے ان فرشتوں کی جو دنیا میں آ کر کام انجام دیتے ہیں. تو پھر خضر علیہ السلام انہی فرشتوں میں سے مانے جائیں گے جو اللہ نے قسم کھائی ہے کہ دنیا میں آتے ہیں اور کام کرتے ہیں. اور یا یہ مان لیا جائے کہ ان پر فرشتوں کی صفات غالب تھے انسان, لیکن اللہ کی طرف سے فرشتوں کی صفات ان پر غالب تھی. یہ بحث آگے بھی آتی. انہوں نے کھانا مانگا, فابوا, انہوں نے کھانے سے انکار کر دیا. یہ بستی تھی یہودیوں کی, انہوں نے کھانا نہیں دیا, انکار کر دیا. یہودی حجاج ابن یوسف کے پاس آئے اور انہوں نے کہا حجاج بس اتنا کام کرو, اور جو چاہو پیسہ دینے کو تیار ہیں, کہ جو با کا نقطہ ہے نا نیچے اس میں ابو, اس با کو مٹا کر اس ایک نقطے کو تم اوپر لے جاؤ اور ایک نقطہ اور لگا دو, تو یہ ہو جائے گا کہ فاتو, انہوں نے کھانا دے دیا. تو انہوں نے کہا یہ عیب ہماری قوم سے اتر جائے گا. بخل کی جو تہمت ہے یہودیوں پہ کہ یہ پیسہ خرچ نہیں کرتے اور لوگوں سے پیسے کھاتے ہیں, سمیٹتے ہیں, تو یہ ختم ہو جائے گی. حجاج نے کہا بس اتنا ہی کافی ہے کہ تم زندہ چلے جاؤ واپس. فابوا, انہوں نے انکار کر دیا. یضیفوہما, کہ ان دونوں کو کھانا کھلائیں. یہاں پر اللہ تعالی نے لفظ استعمال کیا ہے قریہ, ٹھیک ہے, قریہ کا مطلب گاؤں, چھوٹی آبادی. اور آگے چل کے دیکھیے گا کیا لفظ آتا ہے اس کے عوض میں. فوجدا فیہا, ان دونوں نے پایا اس میں جدارن, ایک دیوار کو. یریدو, وہ ارادہ کر رہی تھی دیوار, ان ینقضا, کہ وہ گر جائے. اللہ تعالی نے یعنی اس دیوار کا قریب تھا گرنا نا,
تو اس کے قرب وقوع کو ارادہ وقوع سے تعبیر فرما دیا کہ ارادہ کر رہی تھی کہ گر جائے، یعنی قریب تھا کہ گر جائے. اور یہ جو لفظ ہے کہ یرید ان ینقض، وہ چاہتی تھی کہ وہ گر جائے، اس پر اہل بحث کی ہے علم کلام والوں نے خوب. وہ کہتے ہیں جو چیزیں جن میں زندگی نہیں ہے کیا یہ بھی ارادہ کرتی ہیں؟ اور معتزلہ نے اس کا انکار کیا. وہ کہتے ہیں اشیاء کا کوئی ارادہ نہیں ہوتا، یہ صرف محاورہ ہے. اور اس کے مقابلے میں اہل سنت کہتے ہیں کہ چیزوں کا ارادہ ہوتا ہے جب ان میں ارادہ پیدا کیا جاتا ہے. زمین ہے، آسمان ہے، نباتات ہیں، ان سب چیزوں میں اپنے اپنے درجے کی زندگی ہے. یہ قیامت میں گواہی دیں گی اور ان میں اللہ کا ذکر، اللہ کی یاد کی صلاحیت بھی ہے. تو اب کیا ہوا؟ وہ دیوار گرنا چاہتی تھی، فاقامہ، انہوں نے اسے کھڑا کر دیا. کیسے کیا؟ ایک روایت یہ بھی آتی ہے کہ حضرت خضر علیہ السلام نے ہاتھ سے اشارہ کیا اور وہ دیوار سیدھی ہو. اور ایک جگہ یہ آیا ہے کہ ان دونوں نے مل کے بنائی. اب یہ ہوا کیا؟ پہلے تو انہوں نے کشتی والوں نے احسان کیا. عجیب بات یہ کہ کشتی والوں نے بغیر پیسے یہ بٹھا لیا. حضرت موسیٰ علیہ السلام کے الفاظ آئے ہیں بخاری میں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم انہوں نے کہا خضر عجیب بات کی تم نے، انہوں نے بغیر اجرت کے ہمیں بٹھا لیا اور صلہ اس کا یہ دے رہے ہو کہ ان کی ناؤ توڑ دی. اور یہاں پر انہوں نے کھانا دینے سے انکار کر دیا اور انہی کی بستی میں دیوار تعمیر کر دی. تو جو احسان جنہوں نے کیا تھا ان کے ساتھ یہ رویہ، اور جنہوں نے انکار کیا تھا ان کے ساتھ یہ رویہ. بڑا تعجب ہوا انہیں. قالا، بولے اس موسیٰ علیہ السلام، اور انہوں نے کہا لو شئتا، اگر آپ چاہتے خضر لاتخذتا، آپ لے لیتے علیہ، اس دیوار کی تعمیر پہ اجرا، ان سے کچھ پیسے ہی لے لیتے، کہیں کھانا کھا لیتے، ان سے اجرت لے لیتے. یہ دلیل ہے اس بات کی کہ کام کرنا اور اس پہ اجرت لینا یہ انبیاء علیہ السلام کی سنت ہے. اسی لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم کیا سمجھتے ہو کہ اللہ کا راستہ ایک ہی ہے؟ اور آپ نے فرمایا جب تم جہاد میں جاتے ہو تو یہ بھی اللہ کی راہ ہے، اور جب تم اپنے بچوں کے لیے کمانے جاتے ہو تو یہ بھی اللہ ہی کی ایک راہ ہے، اور جب تم تعلیم کے لیے جاتے ہو تو یہ بھی اللہ ہی کی ایک راہ. حضرت عمر رضی اللہ عنہ کہتے تھے کہ میں اس میں لا ابالی، کوئی پرواہ نہیں کرتا کہ میں اللہ کی راہ میں میدان جنگ میں شہید ہو جاؤں یا میں اپنے بچوں کے لیے حلال کا رزق کمانے گیا ہوا تھا اور وہاں مجھے موت آ گئی. انہوں نے کہا میں اسے برابر سمجھتا. اور ایک دلیل جو انہوں نے دی ہے اس کمانے کی سورہ مزمل میں 29ویں پارے میں دیکھیے. یہ اس لیے عرض کر رہا ہوں کہ صحابہ رضی اللہ عنہ کی سمجھ قرآن میں کتنی تھی. وہ دن حضرت بکر رضی اللہ عنہ کی ایک بات بتائی تھی نا کہ قرآن کی کس آیت سے کیسے انہوں نے ثابت کیا. 29ویں پارے میں سورہ مزمل 73 نمبر سورت. حضرت عمر رضی اللہ عنہ اس سے دلیل لیتے تھے. 73 نمبر سورت 29واں پارہ اور آیت نمبر 20. اللہ تعالی نے فرمایا ان ربک یعلم، اور تیرا پروردگار ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ کا رب خوب جانتا ہے، انک تقوم ادنا من ثلثی اللیل، آپ اللہ کے ہاں اٹھ کھڑے ہوتے ہیں، تہجد پڑھتے ہیں جب رات کا 2/3 حصہ گزر جاتا ہے، 2/3، وَنِصْفَهُ، اور کبھی کبھی جب آدھی رات گزر جاتی ہے، وَثُلُثَهُ، اور کبھی کبھی 1/3، 1/3 جب گزر جاتی ہے، وَطَائِفَةٌ مِّنَ الَّذِينَ مَعَكَ، اور آپ کے ساتھ ایک گروہ بھی ہے جو رات کو اٹھتے ہیں اللہ کے لیے نماز پڑھتے ہیں. وَاللَّهُ يُقَدِّرُ اللَّيْلَ وَالنَّهَارَ، اور اللہ رات کو اور دن کو گھٹاتا ہے اور بڑھاتا ہے. عَلِمَ، اللہ کو معلوم ہے، أَلَّن تُحْصُوهُ، کہ تم لوگ اس کو ساری زندگی قائم نہیں رکھ سکو گے. اتنی بڑی بڑی لمبی عبادتیں راتوں کو ساری زندگی نہیں کر سکو گے. فتاب علیکم، تو اللہ تعالی نے معاف فرما دیا. فقرؤوا ما تیسر من القرآن، تو قرآن کو پڑھا کرو تہجد میں کھڑے ہو کے جتنا تم سے آسانی سے ہو سکے. کوئی فرض واجب نہیں رہا. اللہ کو معلوم ہے کہ تم اتنی محنت نہیں کر سکو گے، ساری زندگی کا نباہ ہے کیسے ہوگا. یہ ہے اگلی بات حضرت عمر رضی اللہ عنہ کی دلیل. علما، اور اللہ نے جان لیا ہے، ان سیکون منکم مرضی،
کہ تم میں کتنے ہی لوگ ہیں جو بیمار ہو جاتے ہیں، تہجد نہیں پڑھ سکتے، اس لیے کمی ہو گئی. وآخرون، اور کچھ ایسے لوگ ہیں یضربون فی الارض، جو زمین میں تجارت کرتے ہیں، یبتغون من فضل اللہ، اور اللہ کا فضل تلاش کرتے ہیں، رزق. تو تجارت کرنے والے جو حلال کا رزق کماتے ہیں وہ نہیں تہجد پڑھ سکتے اتنی لمبی لمبی راتوں کو، اتنی لمبی نمازیں پڑھیں گے، دن کو کیا ہوگا؟ تو اللہ تعالیٰ خوب معلوم ہے، اس لیے ان سے بھی معافی ہو گئی. وآخرون یقاتلون فی سبیل اللہ، اور کتنے ہی ایسے ہیں جو اللہ کی راہ میں جہاد کرتے ہیں، لڑتے ہیں. ان مجاہدوں سے بھی اللہ نے تہجد کی اتنی لمبی نماز اللہ نے ہٹا دی. اللہ نے فرمایا تمہاری مرضی ہے، فقرؤوا ما تیسر منہ، قرآن میں سے اتنا پڑھو جتنا آسان ہو تمہیں. تو حضرت عمر رضی اللہ عنہ کہتے تھے کہ پہلے اللہ نے تاجروں کا ذکر کیا، کمانے والوں کا، پھر اللہ نے جہاد والوں کا ذکر کیا. تو کہتے تھے میں سمجھتا ہوں جو اپنے بیوی بچوں کے لیے، اپنی جان کے لیے کماتا ہے تاکہ حلال مال اختیار کر لے، فرماتے تھے مجاہد سے جو اللہ کی راہ میں جہاد کرتا ہے اس سے افضل ہے، کیونکہ قرآن نے پہلے اس کا ذکر کیا ہے تاجر کا، پھر خدا نے ذکر کیا ہے مجاہد. عمر رضی اللہ عنہ یہاں سے دلیل لیتے تھے. اس لیے جو لوگ بھی کام کرتے ہیں حلال کے رزق کے لیے، کوئی چھوٹی سی چیز نہیں، وہ بھی عبادت کرتے ہیں. تو یہاں پر بات یہ آ گئی کہ یرید ان ینقض فاقامہ قال لو شئت لاتخذت علیہ اجرا، کہ انہوں نے کہا اگر آپ حضرت چاہتے تو اس دیوار کی تعمیر پہ پیسے لے لیتے. اس سے معلوم ہوا کہ کمانا، اجرت لینا کام پہ انبیاء علیہ السلام کی سنت ہے، اور اسی لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی فرمایا تھا کہ میں اپنی نبوت سے پہلے، بخاری میں آیا ہے کہ مکہ مکرمہ کے لوگوں کی بکریاں چراتا تھا اجرت. ایک مرتبہ آپ کہیں سے گزرے، ایک صحابی رضی اللہ عنہ بکریاں چرا رہے تھے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ پھل کھلایا کرو بکریوں کو، یہ ذرا زیادہ پکا ہوا ہوتا ہے. تو انہیں بڑا تعجب ہوا. انہوں نے کہا اللہ کے رسول آپ کو کیسے پتا ہے؟ تو آپ نے فرمایا تمہیں پتا نہیں، میں بچپن میں بکریاں چراتا رہا ہوں، اہل مکہ کی پیسے لیا کرتا تھا مکہ والوں سے، اجرت پہ بکریاں چراتا تھا. اور پھر آپ نے فرمایا ما من نبی الا راعی الغنم، اللہ نے کسی شخص کو نبوت نہیں دی جب تک کہ اس نے بکریاں نہیں چرا لی. ہر ایک نے بکریاں چرائی. موسیٰ علیہ السلام کا ذکر بھی آگے آتا ہے. انہوں نے کہا حضرت آپ اس پہ جاتے تو پیسے لے لیتے. یہ تیسری بات ہو گئی. قال ھذا، بولے خضر علیہ السلام، انہوں نے کہا بس یہ ہے فراق بینی و بینک، تیرے درمیان اور میرے درمیان جدائی کی راہ. اب جدائی ہے میرے درمیان اور حضرت آپ کے درمیان. سأنبئک، میں آپ کو بتاتا ہوں، بتاویل مصلحت معلوم، جس چیز پر نہیں تستے آپ رکے علیہ صبرا، جس چیز پر آپ صبر نہیں فرما سکے، جس باتوں پر آپ ٹھہر نہیں سکیں، ان باتوں کی تعویل، ان کی حقیقت، ان کی مصلحت میں اب آپ سے ذکر کر دیتا ہوں. میں آپ سے عرض کر دیتا ہوں کہ یہ تینوں امور کیوں پیش آئے. اما السفینہ، جہاں تک کشتی کا تعلق ہے، ناؤ کا، فکانت لمساکین، یہ غریب لوگوں کی تھی، مسکین لوگوں کی. یہ مسکین لوگ کن کو قرار دیا؟ جو کشتی کے مالک تھے اس کے باوجود مسکین تھے. اور اسی سے فقہا نے مسئلہ ثابت کیا ہے کہ کبھی کبھی کوئی انسان زکوٰۃ کا مستحق ہوتا ہے، لیکن جو اس کے آلات ہیں وہ اگرچہ اتنی قیمت کے ہوتے ہیں کہ وہ قیمت اگر اس کو روپوں میں بنایا جائے تو اس پہ خود زکوٰۃ فرض ہو جاتی. مثلاً ایک آدمی ہے، اس نے ایک مشین لگا لی اور اس مشین کے ذریعے سے وہ چیزیں پیدا کرتا ہے. کوئی چیز بناتا ہے، گھڑی بناتا ہے، چوڑیاں بناتا ہے خواتین کی، موزے بناتا ہے، کوئی چیز، درزی ہے، سیتا ہے. تو وہ کہتے ہیں جس چیز کے ذریعے کما رہا ہے اگر آپ اس مشین کو بیچیں تو یہ 52.5 تولے چاندی سے زیادہ قیمت ہو جائے گی. ہمارے ہاں اس سال تقریباً 7,000 یہ رقم پہنچی ہے پاکستان میں. تو وہ چیز قیمت تو 10,000 ہے اس مشین کی. تو وہ کہتے ہیں اس پہ زکوٰۃ واجب نہیں ہوگی، کیونکہ اس کے پاس اور کوئی مال ہے نہیں. جس چیز کے ذریعے رزق کو پیدا کر رہا ہے اس مشین پر زکوٰۃ واجب نہیں ہوتی. وہ مسکین میں داخل ہو گیا. اسی لیے جن چیزوں کے ذریعے سے
لوگوں سے رزق کمایا جاتا ہے ان چیزوں پر اپنے طور پہ زکوٰۃ واجب نہیں ہوتی. مثلا ڈاکٹر ہے، اس کے آلات ہیں، مشینیں ہیں، اس کے ذریعے وہ پیسہ کما رہا ہے نا، تو اس پیسے پہ زکوٰۃ آ جائے گی، اس چیز پہ زکوٰۃ نہیں آئے گی. ایک آدمی کمپیوٹر پہ کام کرتا ہے اور کمپیوٹر کی قیمت ₹1,00,000 ہے، لیکن اس کے پاس اور کوئی چیز نہیں اس پہ زکوٰۃ ہو، تو کمپیوٹر کی وجہ سے اس پہ زکوٰۃ نہیں لگ سکتی، کیونکہ یہ اس کے رزق کے حاصل کرنے کا ذریعہ ہے. تو مسکین یہ وہ تھے جن کی کشتی ملکیت میں تھی، لیکن اس کے باوجود چونکہ مال تھا نہیں اتنا جو ضروریات زندگی کے لیے کافی ہو جائے، تو اس لیے مسکین تھا. مسکین اس کو کہتے ہیں جس کے پاس اتنا مال نہ ہو کہ اس کی ضروریات زندگی کے لیے کافی ہو جائے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی بتایا ہے، ایک آدمی سے آپ نے پوچھا تیری شادی ہو گئی؟ اس سے کہا نہیں. تو آپ نے کہا پھر تو مسکین ہے، یعنی ضروریات زندگی میں ایک ضرورت کی کمی رہ گئی. اور اسی طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس شخص کا مکان ہو رہنے کے لیے اور اس کی شادی بھی ہو جائے، اور آپ نے فرمایا اس کی سواری بھی ہو اور اس کا غلام بھی ہو اور اس کے پاس اس دن کے کھانے کے لیے سامان بھی ہو، تو فرمایا پھر تو وہ بادشاہ ہو گیا، یعنی مطلب بہت کچھ ہو گیا اس کے لیے. تو یہاں مسکین فرمایا ان کو جن کے پاس کشتی تھی لیکن وہ ضروریات زندگی کی اور چیزیں نہیں رکھتے تھے. تو حضرت خضر علیہ الصلوۃ والسلام نے کہا کہ جہاں تک کشتی ناؤ کا تعلق ہے، یہ ان مسکینوں کی تھی یعملون فی البحر، جو سمندر میں کام کرتے تھے، جو سواریوں کو لانا لے جانا دونوں کناروں سے یہ کرتے تھے. فَأَرَدْتُ تو میں نے چاہا ان اعیبها کہ اس میں عیب لگا دوں. محنت کرتے تھے لمساکین، یعنی کتنے ہی محنت کرتے تھے اس دریا میں، تو میں نے چاہا اس میں کچھ نقصان کی صورت پیدا ہو جائے. انہوں نے تختہ اکھاڑ دیا تھا. کیوں اکھاڑا ہے؟ انہوں نے کہا میں نے چاہا. وَكَانَ وَرَاءَهُمْ مَلِكٌ، اور ان کے سامنے، وراء دونوں طرح ترجمہ ہوتا ہے، آگے، ان کے سامنے، ان کے پیچھے، دونوں طرح عربی میں بولتے ہیں. ان کے سامنے ملکن، ایک بادشاہ تھا ہے، یاخذ وہ لے لیتا ہے کل سفینۃ، ہر ایک ناؤ کو غصبا چھین لیتا ہے، غصب کر لیتا ہے. وہ ظلم سے اس دریا میں دیکھتا ہے جو جو کشتی کسی نئے آدمی کی ہے، نئی ناؤ کو وہ اپنے قبضے میں لے لیتا ہے، اپنا بیڑا کشتیوں کا بڑھاتا چلا جا رہا ہے. تو میں نے چاہا کہ اس میں عیب پیدا ہو جائے، تختہ اکھیڑ دیا. جب تختہ دوبارہ لگائیں گے تو کچھ نہ کچھ تو اس میں عیب آ جائے گا نا، بادشاہ اسے چھوڑ دے گا. جس چیز کو آپ سمجھ رہے تھے کہ بظاہر میں نے ان کا نقصان کیا ہے، حقیقت میں انہی کا فائدہ ہے، انہی کے لیے کیا. وہ امل غلام، اور جو دوسرا میں نے لڑکے کو قتل کر دیا تھا، وہ لڑکا فکان ابواہ، اس کے ماں باپ مومنین، وہ ایمان والے تھے، ان کے ماں باپ جو تھے اچھے تھے، ایمان پر تھے. فخشینا، سو ہم ڈرے، ان یرہقہما کہ وہ انہیں کیا کرے گا، یرہقہما تباہ کر دے گا، عاجز کر دے گا، مجبور کر دے گا. طغیانن کہ وہ اللہ کی نافرمانی کریں، وکفرا، اور اس کے ساتھ ساتھ زبردستی ان سے کفر بھی کرا لے گا. یہ ساری چیزیں یہ لڑکا اپنے والدین سے کرا لے گا. یعنی والدین اپنی طبعی محبت کی وجہ سے یہ جب بے دین ہوگا تو اس کا ساتھ دے دیں گے. ہمیں یہ ڈر لگ گیا. آیت میں ایک تو بات یہ پتا چلی کہ ماں باپ اولاد کا اللہ کی مکروہ چیزوں میں ساتھ نہ دیں، کیونکہ انہوں نے یہی کہا کہ ماں باپ اس کے طبعی محبت کی وجہ سے اپنے بیٹے کے ساتھ چلے جائیں گے اور اللہ کی نافرمانی ایسی کریں گے کہ بیٹا تو انہیں کفر تک پہنچا دے گا. اس سے معلوم ہوتا ہے کہ اپنی اولاد کو گناہ کے کاموں سے باز نہ رکھنا یا اولاد کے ساتھ گناہ کے کاموں میں شرکت کرنا یہ اللہ کے ہاں پکڑ کی چیز ہے، اللہ کے ہاں مواخذہ ہو جائے. اس لیے اپنی اولادوں کو سمجھا دینا چاہیے، بتا دینا چاہیے کہ یہ راہ بھلی ہے، یہ راہ بری ہے، اس چیز سے میں راضی ہوں، اس چیز سے ناخوش ہوں، تاکہ بات ان پر واضح ہو جائے. یہاں یہی بات ہوئی نا، انہوں نے کہا یہ لڑکا بڑے ہو کے اپنے ماں باپ کو کفر میں اور خدا کی نافرمانی میں مبتلا کر دے گا. یہ چیز فَأَرَدْنَا، سو ہم نے ارادہ کیا، اَن يُبْدِلَهُمَا کہ اللہ تعالی ہم نے چاہا کہ بدلہ دے ان کو، یبدلہما تبدیل کر دے، ربہما ان کا پروردگار خیرن اچھی چیز کو،
من ہو جو اس لڑکے سے زکاتن اچھا ہو، خدا ان کو اور اولاد دے دے جو صاف ستھری ہو، وہ اقرب رحما، اور انہوں نے کہا اقرب رحما، اور جو محبت میں والدین کے لیے زیادہ اچھا ہو۔ رحما جو ہے یہ رحمت سے بھی زیادہ قوت اس لفظ میں پائی جاتی ہے، یعنی والدین سے بہت محبت اور ادب کرنے والا ہو، کوئی اور اولاد لڑکی ہو یا لڑکا ہو، اور بچہ اللہ انہیں دے دے جو ان کے ساتھ محبت بھی کرے اور وہ پاک بھی ہو، بجائے اس بچے کے کہ اس وجہ سے ہم نے اسے قتل کر دیا۔ یہ جو اردنا کا لفظ آیا ہے نا آیت کی شروع میں، اور پچھلی آیت میں آیا خشینہ، ہم ڈرے۔ اس ڈرنے کا مطلب کیا ہے؟ یعنی ہم نے گمان کیا۔ یہ آدمی ایک ہے یا زیادہ ہیں؟ یا تو مان لیا جائے کہ یہ زبان بھی صوبہ بہار کی ہے، تو خضر علیہ السلام نے فرمایا ہم ڈرے، فاردنا، ہم نے ارادہ کیا، یعنی میں نے ارادہ کیا، میں نے اس بات کو سوچا، تو پھر تو فعل ہو جائے گا انہی کا۔ کیوں انہوں نے ایسے کیا یہ آگے آ رہا ہے، اور اگر اس کو کہہ لیں کہ ان کا مطلب یہ تھا کہ فاردنا، ہم نے ارادہ کیا، یعنی میں نے اور اللہ نے، فخشینا، میں اور اللہ تعالی دونوں اس بات کو ہم نے سوچا، تو اس کی تفسیر بڑی نازک، بہت سمجھداری کی بات کرنے کی ہے، بس اتنا ہی آدمی بات کرے جتنی بات صحیح ہو۔ تو پھر اس کو کہیں گے کہ اللہ تعالی نے اپنی مہربانی، اپنی قدرت سے مشورہ کیا اور کہا کیا خیال ہے تمہارا اس بچے کے متعلق؟ اللہ کی ذات اس سے بہت بلند و بالا ہے کہ وہ کسی سے مشورہ کرے۔ اللہ کی ذات کسی سے مشورہ نہیں کرتی۔ ہاں ایسے ہوتا ہے کہ کبھی کبھی اپنی مہربانی، اپنی عنایت، اپنا کرم، اپنا اس کی محبت کے اظہار کے لیے کہتے ہیں کہ اچھا آپ کا کیا مشورہ؟ اور یہ وہ چیز ہے جو حدیث میں کئی جگہ آئی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ تعالیٰ نے مجھ سے مشورہ کیا اور مجھ سے کہا کیا خیال ہے آپ کا اپنی امت کے بارے میں، ہم ان کے ساتھ کیا کریں؟ یہ حدیث میں آیا ہے کئی جگہ۔ استشارہ نہیں، میرے خدا نے مجھ سے مشورہ کیا، تو مشورے سے اگر کوئی مطلب ذرا سا سلپ کر جائے کہ اللہ کو کوئی ضرورت پیش آ گئی، فلیعوذ باللہ، یہ کفر ہو جائے گا۔ تو مشورے سے مطلب یہ اگر لیا جائے کہ محبت کے اظہار کے لیے حق تعالی شانہ نے ہم سے فرمایا کہ کیا خیال ہے تمہارا، اس بچے کا کیا ہونا چاہیے، تو عارف، حکیم، جب ساری چیزیں سامنے آئیں، معرفت حاصل ہو گئی اس بچے نے کیا کرنا ہے، تو بتایا کہ اللہ حکمت کی بات یہی ہے کہ بچہ رہے ہی نہ، کہیں ماں باپ نہ مارے جائیں، یہ عرض کیا۔ تو اس کے ساتھ ساتھ وہ احادیث بھی دیکھ لینی چاہیے جن میں آیا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ تعالیٰ نے مجھ سے مشورہ پوچھا کہ آپ کا کیا مشورہ ہے، کیا کریں؟ تو اللہ کوئی محتاج تھوڑا ہی ہے کسی کا۔ اسی لیے مفسرین نے اس مقام کو ڈرتے ڈرتے ہی بیان کیا ہے۔ ہاں البتہ وہ جو دوسری بات ہے کہ خضر علیہ الصلوۃ والسلام نے صرف اپنے لیے کہا ہو، وہ بہت سو نے لکھا ہے، اور تیسری بھی اس کی ایک تفسیر کی گئی ہے، وہ آگے آیت میں آ رہی۔ فَأَرَدْنَا أَن يُبْدِلَهُمَا رَبُّهُمَا خَيْرًا مِّنْهُ زَكَاةً، تو ہم نے ارادہ کیا کہ ان والدین کا پروردگار انہیں اور اولاد دے دے، زکاتم وَأَقْرَبَ رُحُمَا، جو اولاد اس نالائق لڑکے کی بجائے پاک ہو اور فرما بردار ہو، محبت کرتی ہو اپنی اولاد، اپنے والدین سے۔ دو باتیں ہو گئی، وہ امت جدار، اور رہ گئی وہ چیز دیوار والی۔ اب دیوار پہ انہوں نے اجرت نہیں نہ لی تھی، تو اصل میں بات یہ تھی کہ جو کام اللہ کے حکم سے کرنا ضروری تھا اس پہ مزدوری نہیں لینی، اور یہ وہ نقطہ ہے جو تمام ائمہ میں امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ سب سے زیادہ سمجھتے تھے۔ اسی لیے وہ کہتے تھے کہ جو کام صرف اللہ کے لیے کرنے ہیں، یعنی فرض نمازیں، فرض چیز، اس پہ وہ کہتے تھے کوئی اجرت مت لو، اللہ کا حکم ہے نماز پڑھانی ہے، اس پہ کون سی اجرت لینی؟ اسی لیے متقدمین جو فقہاء تھے پرانے، وہ امامت کی اجرت کو جائز نہیں سمجھتے تھے، اور 1.5-2 صدیوں تک یہ فتویٰ چلتا رہا۔ پھر تیسری چوتھی صدی میں آ کر یہ فتویٰ بدلا ہے، اور امام شافعی رحمۃ اللہ اس کے جائز سمجھتے تھے، حنفیوں نے ان کے قول پہ فتویٰ دیا ہے۔ امام صاحب رحمۃ اللہ علیہ کہتے تھے جو کام اللہ کے لیے کرنا ہے اس پہ اجرت کیا مانے، کہتے نماز تو پڑھنی ہے، فرض ہے، تو کوئی بھی پڑھا دے، فرض کو پورا کرے، اس پہ اجرت کیوں لے؟
اور اسی سے فقہا نے یہ لکھا ہے کہ تراویح کی اجرت حرام، کہ کوئی آدمی یہ طے کرے کہ میں اتنے پیسے لوں گا اور پھر نماز پڑھاؤں گا، یا دینے جنہوں نے بلایا ہے وہ کرائے کے علاوہ ان کے ذہن میں ہو کہ ہم اتنے پیسے دیں گے، اور وہ بھی آیا اسی لیے در حقیقت کہ پیسے ایسے لے کے ہی قرآن کو سنانا ہے، تو حنفی فقہا نے صاف لکھا ہے کہ نہ سننے والوں کو ثواب ہوگا نہ پڑھنے والے کو ثواب ہوگا۔ یہاں تک لکھا ہے کہ وہ کہتے ہیں اپنے گھروں میں نماز پڑھ لی جائے اور چھوٹی صورتوں سے پڑھ لی جائے، اس میں ثواب ہے، اس میں کوئی ثواب نہیں، یہ حرام کام۔ یہ سب فقہا لکھتے ہیں، اب تک بھی لکھتے چلے آئے، کیونکہ اللہ کے لیے جو کام کرنا ہے تو قرآن اللہ کے لیے سنانا ہے، کوئی فرض تھوڑا ہی ہے۔ چلو فرض نماز ہو تو کوئی اجرت کی بات بھی کرے، امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کے یہاں جائز ہے، اس پہ فتویٰ لے لیں، یہ فرض نہیں ہے تو پھر اجرت کیسی؟ وہ امت جدارو، انہوں نے کہا جہاں تک دیوار کا تعلق ہے، فقان لغلامین، دو لڑکے، دو بچے، یتیمین، یتیم تھے، فی المدینہ تھی، اس شہر میں۔ دیکھا آپ نے اوپر یہی بات آئی تھی نا آیت نمبر 77 میں، تو وہاں کا اس گاؤں میں اہل قریۃ اذا آتیا اہل قریۃ ان استطعما، یہاں تک کہ یہ دونوں پہنچے اس گاؤں میں، کھانا مانگا، انہوں نے کھانا نہیں دیا، انہوں نے اس گاؤں میں تعمیر کر دی، دیوار بنا دی۔ یہاں پر اللہ فرماتے ہیں شہر میں، تو مفسرین کہتے ہیں ان کی بھی نگاہ کہاں جاتی ہے، وہ کہتے ہیں اللہ نے اسی قریہ کہا ہے یا اسی مدینہ کہا ہے، تو یہ دونوں لفظ ایک ہی جیسے کیوں نہیں آئے؟ وہاں سے گاؤں کا ہے، یہاں اسے قریہ یا شہر کہہ دیا۔ پھر وہ کہتے ہیں کہ کچھ کہتے ہیں کہ اس میں بڑا قصبہ ہوگا، شہر جیسی بھی چیز پائی جاتی ہوگی، گاؤں جیسی بھی پائی جاتی ہوگی، اور کچھ کہتے ہیں اس لیے کہ وہاں مذمت کی بات تھی، بخل کی بات تھی، کھانا نہ کھلانے کی بات تھی، اس لیے عیب سے ذکر کیا۔ شہر کے مقابلے میں گاؤں ذرا کم درجے کی چیز سمجھا جاتا ہے نا، اللہ نے بھی وہاں گاؤں ہی کا ذکر کیا، اور یہاں یہ بغیر پیسے کے، بغیر طلب کے دیوار کا تعمیر کرنا تھا، یتیموں کی حفاظت تھی، یہ مدح تعریف کا موقع تھا، اس لیے یہاں شہر کا ذکر کر دیا کہ ذرا سا اس سے بہتر جگہ کے متعلق بتا دیا جائے۔ وَكَانَ تَحْتَهُ، اور اس کے نیچے کنز لَهُمَا، ان دونوں بچوں کا خزانہ تھا۔ وَكَانَ أَبُوهُمَا صَالِحًا، اور ان دونوں بچوں کا باپ نیک انسان تھا۔ اس نیک آدمی نے مرتے ہوئے، حدیث میں آیا ہے، کل انشاءاللہ بخاری شریف کی وہ روایت عرض کر دیں گے، حدیث میں آیا وہ مرنے لگا تو اس کو کسی پہ اعتبار تھا نہیں، کس کے ذمے خزانہ کر کے جاتا، اور بچے تھے چھوٹے چھوٹے، اس نے زمین میں گڑھا کھودا، پیسہ وہاں ڈال دیا، سونا جو بھی چیزیں تھیں، اور اس سے کہا پروردگار اس سے میری اولاد تک پہنچا دے، جب یہ بڑے ہو جائیں، اور اس پہ تاکہ کسی کو شبہ نہ ہو، کوئی زمین کو کھودے نہیں، ایک بڑی دیوار تعمیر کر دی، چوڑی۔ وہ دیوار گرنے کے قریب آ گئی تھی، گر جاتی تو وہ خزانہ کھل جاتا، لوگ لوٹ کے لے جاتے، تو اللہ تعالی نے کیا کیا، ان دونوں کو لگا دیا اس پہ کہ دیوار تعمیر کرو۔ فارادہ ربو کا، سو تیرے پروردگار نے ارادہ فرما لیا، ان یبلغا، کہ یہ دونوں لڑکے پہنچیں، اشدہما، اپنی جوانی کو، طاقت کو، ویستخرجا کنزہما، اور یہ دونوں اس گڑے ہوئے خزانے کو نکال لیں۔ اللہ کا ارادہ یہ تھا کہ یہ دیوار قائم رہنی چاہیے، اس لیے دونوں کو لگا دی۔ آپ ذرا غور کیجئے کہ ایک تو یقیناً جلیل القدر پیغمبر اللہ کے موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام، اور دوسرے کم سے کم ولی تو ہیں ہی ہیں، اور اتنے بڑے لوگ اللہ نے ان بچوں کے پیسے کی حفاظت میں لگا دیے جن کا باپ نیک تھا۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ والدین کی نیکی اولاد کو نفع پہنچاتی، اسی لیے جن لوگوں کے والدین نیک ہوتے ہیں ان کی اولادیں اس نیکی کو، تقوی کو زندگی میں محسوس کرتی ہیں، ٹینشن لگ جاتی، ماں باپ کی کھا رہے ہوتے ہیں، باپ دادا کی کھا رہے ہوتے ہیں، کہتے ہیں نا اسے کسی کی دعا لگ گئی ہے تو اسے پتہ بھی نہیں ہوتا، وہ اس جستجو کو زندگی بھر حل نہیں کر سکتا کہ میرے لیے دعا کس نے کر دی تھی۔ ممکن ہے دادا نے کر دی ہو، پردادا نے کر دی ہو، کسی بڑے آدمی نے کہہ دیا ہو کہ اللہ ہماری نسل میں یہ چیز آ جائے، تو کہاں کی دعائیں اور کہاں جا کر پہنچتی ہیں، یہ کائنات اتنی پراسرار ہے کوئی نہیں سمجھ سکتا۔ اس لیے والدین جن کے نیک ہوتے ہیں وہ صالحیت، ان کی نیکی کی نفع اولاد کو پہنچتا ہے۔ اسی لیے جو بڑوں کی اولاد ہوتی ہے
ان کا معاملہ کبھی کبھی بالکل مختلف ہوتا ہے، ہم لوگ اسے نہیں سمجھ پاتے۔ اللہ کی طرف سے کیوں چھوٹ ملی ہوئی ہوتی ہے؟ وہ کسی اور کی دعا کی وجہ سے اللہ کی پناہ میں آئے ہوئے ہوتے ہیں۔ اور جو لوگ نیک ہوتے ہیں خود سے، ان کی قدر کرنی چاہیے، اگر والدین میں سے، بڑوں میں سے، کہ ایک کی دعا مل جاتی ہے، نانا کی دعا مل جاتی ہے، نانی، دادی، ماموں، چچا، پھوپھی، سب خاندان میں قریبی رشتے ہوتے ہیں نا، تو کوئی نہ کوئی کسی کو دعا لگ جاتی، اور اس دعا کا اثر اس کی اولاد تک پہنچتا ہے، اور اولاد کے وارے نعارے ہو جاتے ہیں۔ اسی لیے کتنے ہی لوگ ایسے تھے جن کی اپنی زندگیاں محنت، مشقت کس کس چیز میں گزری، اور اولاد کے وارے نعارے ہو گئے۔ یہ چیزیں کیا ہیں؟ یہ اللہ کی کائنات ہے، بس اس میں اسرار ہیں، اور ان کو کوئی آدمی نہیں جان سکتا۔ اللہ ہی جانتا ہے کس کو کس کی دعا کی وجہ سے مل جاتا ہے، کس کی دعا اللہ کس کے بارے میں قبول فرما لیتا ہے، اور قبول فرما لیتا ہے پھر اس کا اثر 100 سال بعد، 60 سال بعد جا کر کہیں ظاہر ہوتا ہے، اسے پتہ بھی نہیں ہے کہ میرے لیے کسی نے کب مانگا تھا اللہ۔ اس لیے اللہ نے فرمایا کہ کانا ابوہما صالحا، ان کا باپ بڑا نیک آدمی تھا۔ اور یہ تنبیہ ہے ان لوگوں کے لیے بھی جو لوگ اپنے والدین کی قدر نہیں کرتے۔ ماں باپ نیک ہوتے ہیں، اچھے ہوتے ہیں، صالح ہوتے ہیں، اور کوئی ان کی خدمت کرتا ہے تو انہوں نے کیا لینا کیا دینا، ان کے لیے اور رزق کے ذرائع بھی ہوتے ہیں، صرف دعا ہی ہوتی، خوش ہوتے ہیں، دعا کرتے رہتے ہیں، بس وہ دعائیں کہاں تک اثر لاتی، حتیٰ کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے دعا مانگی کہ اللہ میری اولاد میں ایک کو ایسا پیدا کر دے جو ایسے تلاوت کرے، جو اللہ تزکیہ کرے، حکمت کی تعلیم دے، تیری کتاب کی تعلیم دے۔ اور کئی ہزار سال کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو پیدا ہوئے ہیں تو آپ فرماتے تھے کہ انا دعوت ابی ابراہیم، میں اپنے والد ابراہیم علیہ السلام کی دعا کے صدقے میں پیدا ہوا، فرماتے تھے میں ان کی دعاؤں کا نتیجہ۔ اس لیے آدمی کوشش یہی کرے کہ جو اللہ کے صالح نیک بندے ہیں، کیا لینا کیا دینا، ان کی دعا حاصل کر لے، اس دعا سے فائدہ پہنچتا ہے اولاد کو، والدین۔ کہتے ہیں کہ کوئی آدمی تھا، اس نے کسی بزرگ کے متعلق اعتراض کیا، اور اس نے کہا کہ اللہ اس کی اولاد کو دیکھو، یہ سارے ایسے کے ایسے ہیں، تیری طرف سے کوئی پکڑ ہی نہیں ہوتی۔ تو وہ جو آدمی تھے وہ خود بھی بزرگ تھے، تو انہیں خواب میں کسی فرشتے نے کہا کہ پکڑ تو ان کی ہو جائے، مگر ان کی جو پچھلی پشت تھی نا وہ بڑے نیک لوگ تھے، تو اللہ تعالیٰ ان کے صدقے میں انہیں بھی ڈھیل دیے چلے جا رہا، اگر نہ پکڑ تو بڑی جلدی ہو جائے۔ یہ ہے کانا ابوہما صالحا، ان کا باپ بڑا نیک آدمی تھا۔ اللہ نے فرمایا، اور صالحن کو تنوین میں ذکر کیا ہے، اس کی اسی لیے ترجمہ کیا گیا کہ بڑا نیک آدمی تھا، اور یہ اللہ نے ان کے مال کی حفاظت کی ہے۔ حالانکہ جان انسان کی زیادہ قیمتی چیز ہے بنسبت مال کے، اور حفاظت کیسے کی ہے؟ انبیاء علیہ السلام کو لگا دیا کہ چلو دیوار تعمیر کرو، ان بچوں کا مال کہیں ضائع نہ ہو جائے، رحمتم من ربک، اور انہوں نے کہا یہ آپ کے پروردگار کی رحمت سے ساری چیزیں پیش آئی ہیں، کہ جتنی چیزیں آپ مجھ سے دیکھ رہے تھے نا یہ اللہ کی رحمت ہے۔ اب آخری بات کہی، وما فعلتہ، اور یہ کام میں نے نہیں کیے، عن امری، اپنی رائے سے۔ یہ تینوں کام، کشتی کا توڑنا، ناؤ کے تختے کا اکھیڑ دینا، اس بچے کو قتل کرنا بغیر وجہ کہ اس کا خون بہا دینا، اور یہ تیسرا جو کام، تیسری جو بات تھی کہ بغیر اجرت لیے دیوار کا تعمیر کر دینا، یہ میں نے اپنی طرف سے نہیں کیے۔ یہ کہاں سے ہوئے ہیں؟ مطلب یہ کہ اللہ کی طرف سے، رحمتم من ربک، یہ تیرے رب کا حکم تھا، اللہ کی رحمت تھی، میں نے اپنے پاس سے کچھ نہیں کیا۔ ذالک تعویل، اور حضرت یہ ہے حقیقت، یہ ہے پھیر، ما لم تستطع علیہ صبرا، جن پر صبرا آپ ٹھہر نہیں سکے، جن پہ آپ ٹھہر نہیں سکے، یہ ہے وہ چیز حقیقت اس کی۔ یہ ساری کی ساری باتیں بتاتی ہیں ایک بات تو یہ کہ اللہ کی طرف سے کبھی کبھی جب احکامات آتے ہیں ان لوگوں کے لیے جو مجذوب ہو جاتے ہیں نا، جنہیں کبھی کبھی اصحاب خدمت بھی کہتے ہیں، جنہیں کبھی کبھی کہتے ہیں کہ یہ تکوینیات سے اس کا تعلق ہے، جنہیں کبھی کبھی کہتے ہیں کہ اس آدمی کو اللہ کی طرف سے حکم ملتا ہے، بہت کم لوگ ایسے ہوتے ہیں، لیکن وہ چونکہ ظاہر میں شریعت کی پابندی میں نہیں ہوتے، پابندی ان پہ ان حکموں کی ہوتی ہے جو اللہ کی طرف سے براہ راست کیے جائیں، تو یہ اس کی اصل ہے
کہ انہوں نے تینوں کام کیے اور انہوں نے کہا حضرت اللہ کی طرف سے. اب یہ دلیل بن گئی ان کی جو کہتے ہیں کہ حضرت خضر علیہ الصلوۃ والسلام ولی تھے. وہ کہتے ہیں اس درجے کے ولی تھے کہ اللہ کی طرف سے حکم آیا. جیسے حضرت موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کی والدہ، یہ جائز تھا ان کے لیے کہ بچے کو سمندر میں دریا میں بہا دیں؟ کیوں جائز تھا؟ اسی لیے جائز ہوا کہ اللہ نے ان کے جی میں یہ بات ڈال دی، الہام کر دیا. اسی طرح ان کے جی میں یہ بات ڈال دی یا انہیں الہام کر دیا یا بتا دیا خدا نے، اور ان کے ہاں اس پہ عمل کرنا جائز تھا. اور اسی لیے حضرت موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام نے بس وہ چلے گئے اور ان چیزوں پر پھر کوئی اعتراض انہوں نے نہیں کیا. ایک تو اس میں جو حدیث آئی ہے اس سے اور روشنی پڑتی ہے ان واقعات کی، وہ کل انشاءاللہ عرض کر دیں گے. دوسری چیز آپ دیکھ لیجئے، آخری چیز اس کی تفسیر میں، کہ تین کام ہے نا، تینوں کے لیے لفظ کیا استعمال کیے ہیں. اما السفینۃ، اور انہوں نے کہا کشتی، فکانت لمساکینہ، یہ مسکین لوگوں کے لیے تھی. کتنے ہی مسکین روزی کماتے تھے اس سے. یعملون فی البحر، جو کہ سمندر میں کام کرتے تھے، کتنے ہی اس ناؤ پہ. فاردت ان اعیبھا، میں نے چاہا کہ اس میں عیب پیدا کر دوں، اپنی طرف نسبت کر لی. فاردت تو میں نے چاہا. اچھا آگے دیکھیے، آگے چل کے دوسرا لفظ استعمال فرمایا ہے 81 نمبر آیت کے شروع میں. فَأَرَدْنَا أَن يُبْدِلَهُمَا، ہم نے ارادہ کیا کہ اس لڑکے کے قتل کے بعد اس کی اولاد کو تبدیل کر دیں، دوسرا دے دیں. وہاں ارد تو تھا، یہاں اردنا آیا ہے. ٹھیک ہے، ہم نے ارادہ کیا. اور تیسری چیز دیکھ لیجئے 82 نمبر آیت کے درمیان میں، فَأَرَادَ رَبُّكَ، تیرے پروردگار نے ارادہ کیا کہ یبلغا اشدہما، جب یہ بچے جوان ہو جائیں، ویستخرجا کنزہما، تو یہ دونوں اپنے اس خزانے کو نکال لیں گے، زور کو ہو جائیں گے تو نکالیں گے اپنا مال گڑا ہوا. تین فعل ہیں، تین لفظ ہیں، اور آخر پہ حقیقت ایک ہی ہے کہ سب کچھ اللہ نے کیا. تو پھر لفظ کیوں بدل دیے انہوں نے؟ دیوار کے عیب کا ذکر آیا تو فرمایا میں نے، بچے کے قتل کا آیا تو فرمایا ہم نے، اور آخر پہ فرمایا تیرے پروردگار نے، تاکہ بچے اس چیز کو لے لیں، خزانے کو. بڑی اچھی بات مفسرین کہتے ہیں اللہ نے ادب سکھایا کہ خضر علیہ السلام نے اگرچہ سب سے پہلا کام ناؤ کے جو تختے اکھیڑے تھے اللہ ہی کے حکم سے، لیکن عیب ہی عیب تھا نا، اپنی طرف نسبت کر لی کہ میں نے یہ کیا. اللہ کی طرف عیب کی نسبت نہیں کی کہ اللہ نے کہا تھا کشتی کے تختے اکھیڑ دو، نہ، ادب اور احترام سے پیش آئے، ادب اور احترام سے بات کی اور فرمایا کہ اردت ان اعیبھا، میں نے یہ چاہا ہے کہ اس میں عیب لگ جائے، عیب کی نسبت اپنی طرف کر لی. یہ ادب ہے کہ اللہ کی طرف برے کاموں کی نسبت نہ کی جائے. اور اسی لیے فتاوی عالمگیری میں لکھا ہے کہ اگر کوئی آدمی یہ کہے کہ اللہ پوری دنیا کو پالنے والا ہے تو یہ سچ ہے، اور وہ کہے کہ اللہ تعالی بچھوؤں کو، سانپوں کو، سوروں کو کھلانے والا ہے، رزق دینے والا ہے، تو ہے یہ بھی سچ. لیکن وہ کہتے ہیں یوں کہنے میں بے ادبی ہے، گناہ کی بات ہے، اللہ کی طرف نسبت نہ کرے، اللہ تعالی کے لیے ایسی چیزیں نہ بیان کرے. بولنے کا بھی ڈھنگ ہے نا، اسے سکھایا. دوسری بات کہ ہم نے یہ چاہا کہ اولاد کی تبدیلی ہو جائے، تو اس میں ایک قتل تھا اور ایک اولاد کا دینا تھا، دونوں چیزیں جمع تھی نا، تو کہا ہم نے یہ چاہا، یعنی قتل میری طرف سے ہو گیا اور اللہ نے یہ چاہا کہ اولاد دے دے، دونوں کو جمع فرما دیا. اور تیسری بات پیسے کا نکالنا، دیوار سے اس کی حفاظت کرنا، اور اس مومن آدمی کی اولاد اس کا مال پہنچ جائے خالصتاً اللہ کا اپنا مہربانی کی بات تھی. تو بتایا فاراد ربک، آپ کے پروردگار نے یہ چاہا تھا کہ ایسے ہو جائے، اپنی طرف نسبت نہیں کی کہ میں نے دیوار تعمیر کر دی، آپ نے کہا اللہ نے ایسے چاہا. یہ ہے شریعت جو ان آداب کو سکھاتی ہے. اور اس سے معلوم ہوتا ہے کہ اس کائنات میں کتنی چیزیں ایسی ہیں جو انسانوں کی سمجھ سے بالا چیزیں ہیں، اور اللہ تعالی نے اس میں بڑی حکمتیں رکھی ہیں. حضرت موسیٰ اور خضر علیہ السلام کا یہ قصہ تھا، یہاں پر بس قرآن میں ایک ہی بار آیا ہے. جیسے حضرت یوسف علیہ السلام کا قصہ ایک ہی بار آیا ہے، یہ بھی ایک ہی بار یہاں پہ بیان ہوا ہے. اور اس کے بعد ذوالقرنین کا قصہ ہے،
وہ انشاءاللہ کل بات کریں گے، اور اسی قصے میں جو حدیث رہ گئی صحیح بخاری کی وہ بھی کل انشاءاللہ عرض کریں گے۔